لیکن ابراہیم نے تو زندہ فرشتوں تک کا وسیلہ نہیں لیا. رب کو پکارا, آگ میں ڈالا گیا, حکم ہوتا قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم, اے آگ, یا نارو, اے آگ, کونی, ٹھنڈی ہو جا, بردن ٹھنڈی ہو جا. اور ٹھنڈی مفسرین نے لکھا ایک نقطہ, ٹھنڈی نہیں کہنا ہے, برداً وسلاما کا, کیونکہ ٹھنڈی اگر کہتا تو اتنی ٹھنڈی بھی ہو سکتی تھی برف سے زیادہ. جہاں زیادہ گرمی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہیں زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا ٹھنڈی تو ہو لیکن وسلامن, ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی والی, میرے بندے کے لیے نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ ٹھنڈی, بالکل سلامتی والی کہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو. علی ابراہیم, ابراہیم کے اوپر. کس کو پکار رہے ہیں؟ سیتا کا ہرن ہوا. یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. رام کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے بھاگ گیا. یہاں تو میں بول ہی سکتا ہوں, بھاگ گیا. کیوں بھاگا؟ 14 سال کا بنواس لے لیے. یہی ہوگا جو لوگ اپنی عورتوں کو 4-4 مہینے چھوڑ دیتے ہیں, چلے کے لیے جا رہے ہیں, فلاں کے لیے جا رہے ہیں, ذرا سوچنا چاہیے, ان لوگوں غور کرنا چاہیے. بھائی بھابھی کو کون سنبھالے گا, دیور ہے, ذرا سوچیے گا. اسی علاقے کا ایک واقعہ ہے, سناؤں گا تو آپ لوگ ہنستے کھیلتے ہو, کہیں یہ کیا مانگا ہے. اسی علاقے یہ واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے ہندو مذہب کی کتابوں میں, اور والمیکی رامائن میں. راوڑ لے کے بھاگ گیا, لیکن سیتا جی بڑی چالاک تھیں. توحید دیکھیے, سیتا جی بڑی چالاک تھیں. انہوں نے سوچا کہ ہنومان کو جب پتا چلے, رام کو جب پتا چلے گا میرے پتی کو, تو ہمیں تلاش کرنے کے لیے کسی کو بھیجیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, سیتا جی نے کہیں انگوٹھی پھینکی, کہیں ناک کی نتھنی پھینکی, کہیں اوڑھنی پھینکی, کہیں چپل پھینکی. اور رام چندر جی نے پتا چلا کہ راوڑ لے کے بھاگا تو کہا تلاش کر کے آؤ. ہنومان کو بھیجا, اور لکشمن چھوٹے بھائی ہیں, باپ ایک ہے راجا دشرت, ماں 2 ہیں. راجا دشرت کی 4 بیویاں تھیں, اور والمیکی رامائن میں 4 لکھا ہے, رام چرت مانس میں 4 ہے, والمیکی میں 3 ہے. بہرحال 3-4 جو بھی ہو. تو ایک سے رام پیدا ہوئے اور ایک سے لکشمن, باپ ایک ہی ہے. تو لکشمن دوسری ماں سے پیدا تھے لیکن باپ ایک ہی تھا. ہنومان نے اور لکشمن دونوں کو بھیجا, رام نے جاؤ میری پتنی کو تلاش کر کے آؤ. چلتے جا رہے ہیں, سب سے پہلے چپل ملی. ہنومان نے کہا لکشمن یہ چپل کس کی ہے؟ ہاں یہ تو میری بھابھی کی ہے, سیتا کی, میں جانتا ہوں یہ پہنتی تھی وہ, اس کا مطلب اسی راستے سے لے کے گئے. ہاں چلو, چلتے گئے, آگے بڑھے تو دوپٹہ ملا, کہ یہ کس کا؟ یہ میری بھابھی سیتا کا ہے. اور آگے بڑھے کنگنا ملا ہاتھ کا, یہ بھی میری بھابھی کا ہے. اور آگے بڑھے, غرض یہ کہ بہت سی چیزیں ملی. لاسٹ میں ناک میں نتھنی جو پہنی جاتی ہے وہ ملی. ہنومان نے کہا یہ نتھنی کس کی ہے؟ لکشمن بولے یہ نہیں جانتا ہوں. کیا کیوں نہیں جانتا ہوں؟ یہ نتھنی بھی میری بھابھی کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ناک میں پہنتی ہوں گی, میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ لکشمن کا جواب ہے وہ میرے بھائی کی پتنی ہے, میں کون ہوتا ہوں اپنے بھائی کی بیوی پر نظر ڈالنے والا. تمہاری کتابیں دیور اور بھابھی کا اتنا پردہ بتائیں تو کوئی چرچے نہیں. ہمارا اسلام اگر یہ کہہ دے کہ ایک عورت نے سوال کر لیا رائت الحم یا رسول اللہ, دیور کے بارے میں کیا خیال ہے, اور جناب محمد رسول اللہ کی عدالت سے جواب ملتا الحم الموت, دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے, تو ساری آفتیں اسلام کی اوپر آ جاتی ہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. مجھے آپ تو جواب دیں کہ لکشمن کو بھابھی کا چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دیا. بہرحال مہابھارت کا یدھ ہوتا ہے اور لکشمن ہنومان دونوں چھڑا کے لاتے ہیں سیتا جی کو. سیتا جی جب رام کے سامنے جھکتی ہیں اور ان کے پیر چھوتی ہیں اور آشیرواد لیتی ہیں, تو رام چندر جی نے اپنی پتنی کو جھکنے نہیں دیا, دونوں کاندھے پکڑ کے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا رام رامائی نمہ رام رامائے ستیم استھی, ہے سیتا میں رام ہوں تیرا اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا. سنسکرت گرامر میں یہ رام رام آئے, جب رام کے ساتھ آئے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا کا لیے, کے لیے, کو لیے, کی لیے. رام رام آئے
رام کے لیے نمسکار کرو، جھکو، یعنی اپنے رام کے سامنے نہیں بلکہ اس رام کے سامنے جو تیرے رام کا بھی رام ہے۔ اے سیتا میں تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا، رام رامائے نما، اپنے رام کو پرنام نہ کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے بھی رام کا رام ہے۔ اس لیے ہندوؤں میں جب کوئی مر جاتا تو کہتے ہیں رام رام ستیہ ہے، ارتھی دیتے وقت شمشان گھاٹ میں لے جاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ رام رام ستیہ ہے۔ اب بدل دیا، کہنے لگے رام نام ستیہ ہے، حالانکہ سنسکرت نہیں بدل سکتے۔ رام رامائے ستیم استی، رام کا رام سچا ہے، یعنی رام رام سچا ہے۔ مطلب یہ ہوا ہائے مرنے والے تو مر گیا، اب رام چندر جی تیری زندگی کے مالک نہیں، اب تو رام کا رام جانے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو نے عمل کیسے کیا، تو نے کرتوت کیسے کیا، رام کا رام ہی سچا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک نہیں 1,00,000 قرآن خوانی کر ڈالو، ایک نہیں 1,00,000 قرآن پڑھ کے مرنے والے پہ بخش دو، مرنے والے کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، اس کی اپنی زندگی میں جو اس نے عمل کیے ہوں گے وہی اس کے کام آئیں گے۔ اگر قرآن خوانی کر کے کسی کو بخشنے سے ثواب ملتا ہوتا اور کوئی آدمی جنت میں جانے والا ہوتا، قرآن کے بخشنے سے تو اندرا گاندھی تو جنت الفردوس کی وارث ہو جائے گی۔ ہمارا باپ مرتا ہے تو ایک قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اندرا گاندھی مری تو ضمیر فروش کٹھ ملاؤں نے، اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کو بیچنے والے ملا اور مولویوں نے اس کی سمادھی پر 3 قرآن خوانی کی ہے، صرف کانگریس سے پیسہ وصول کرنے کے لیے 3 قرآن۔ ایک قرآن جس پر پڑھ کے بخش دیا جائے تمہارا باپ جنت میں چلا جائے، 3 پڑھے جا رہے ہیں، کیوں نہیں جائے گا؟ صاحب وہ کافر ہے، کافر کہاں ہے؟ نہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتا، جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ بھی تو وہی کلمہ پڑھتا ہے۔ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے یہاں پر بھی تو یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں، اور پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وہی انکہی کے جملے سکھلاتا ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمدم۔ ہائے میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ لا الہ ہرنے پا الا اللہ، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ ہر ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ۔ اسلام کب لایا جاتا ہے؟ جب کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ ما کان قبلہ، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے، جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان۔ یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام، یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک۔ ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک و پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ تم
وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو. ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے, تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے. اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے. مسجد میں ہوں, اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے ننگا بیٹھا رہتا تھا. جینیوں میں جیسے ننگے بابا ہوتے ہیں نا, انڈیا والوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا, وہ گھومتے ہیں آگے اور پیچھے پیچھے عورتیں چلتی ہیں ان کے. دودھ سے نہلایا جاتا ہے. جو گربوتی عورتیں ہوتی ہیں وہ دودھ جب بہتے ہوئے اس بابا کی شرمگاہ کے پاس سے آتا ہے تو اس کو بھر لیتی ہیں, گربوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. میں نے نوائے اسلام میں ایک موضوع لکھا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا یا بے شرم, یہ تو خود ہی پتا چلے گا. کیس چل گیا تھا میرے اوپر. غور کریں آپ, ننگا بیٹھا رہتا تھا, ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کو وضو بنانا نہیں آتا تھا. مر گیا جب وہ, اس کا مزار بنا دیا گیا. 3 سال کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا ننگا بابا. نام بھی ہے ننگا بابا. ان کو نام بھی ایسے ہی ملیں گے, اللہ کی قسم ان کو صحیح نام بھی نہیں مل سکتے. ننگا بابا. ذرا بتاؤ کہ ننگا رہنا کون سی شریعت میں ہے؟ کون سا مذہب ننگا رہنے کی تعلیم دیتا ہے؟ کون سی تہذیب ہے ننگا رہنے کی؟ اور یہ نام تک رکھا گیا ننگا بابا. بابا پر رکھا ہوا ننگا بابا باقاعدہ. جیسے بریلی کے اندر تھا کتا بابا, اب تو بدل دیا لوگوں نے, کہتے کتب بابا, کتب کر دیا. لیکن رکشے والے سے کہو کتب شاہ کے مزار پہ جانا تو جانتا ہی نہیں جب تک یہ نہ کہو کتا بابا. ایک کا نام ہے پتنگ بابا. کسی شریف انسان کا کام ہے پتنگ اڑانے کا, نام رکھا گیا پتنگ بابا. بنگلور سائڈ میں چلے جاؤ, مجھے میرے دوستوں نے دکھلایا جنگلی بابا. کون نام ہے؟ نام تو پہلے اچھے رکھ لو یار, نام تو کم سے کم صحیح رکھو. یہ تو جو یہاں ہو رہا ہے وہ کام یہاں ہو رہا ہے. یہ میں نے ہندو دھرم سے ایک توحید بتائی. رام چندر جی نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو جو تمہارے رام کا بھی رام ہے. ذرا اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ایک توحید سنیے, اولڈ تورات سے, اولڈ ٹیسٹامنٹ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی تیری عبادت کرتا ہے؟ اوپر سے آواز آئی فلاں جنگل میں کہ میرا بندہ ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ میری عبادت کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, پہنچ بھی جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے, نمازوں میں مصروف ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا بات ہے؟ ٹھیک. تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آج بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ کب سے تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات. کہا کہ خواہش کیا ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کرا رہا ہے اور میں اسی نبی کے انتظار میں ہوں. کہا کہ خوش ہو جائیے, آج آپ کی ملاقات مجھ سے ہو گئی ہے. آپ سب لوگ آرام سے بیٹھے رہیے. آپ بیٹھے ہیں, وہ سارا سنیں گے, وہ تو شور میں چاہ رہا ہے. آپ بیٹھیے آرام سے سارے, آپ بیٹھیے بھائی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ, آج تمہاری ملاقات حضرت مجھ سے ہو گئی ہے. تورات وغیرہ دکھلائی اس کو, بہرحال وہ ایمان لے آیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے لائق کوئی کام ہو تو آپ بتائیں. اس نے ایک کام بتایا. کہا کہ موسیٰ روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی یہاں کھانا کھلایا کرتا تھا, پانی لایا کرتا تھا, میں کھا لیتا تھا, پانی پی لیتا تھا, لیکن آج کوئی نہیں آیا. میں بغیر کھائے تو زندہ رہ سکتا ہوں, لیکن پانی کے بغیر, پانی کی جو پیاس کی جو شدت ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے میں پانی تمہارے لیے لاتا ہوں. کہا اگر ایک گلاس پانی کہیں مل جائے تو تم جاؤ اور لے کے آؤ. اس لفظ کو پھر غور سے سنو, ایک گلاس پانی کہیں سے مل جائے تو جاؤ اور لے کے آؤ. حالانکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کپ کا لفظ موجود ہے, کپ. میں اس کو گلاس بول رہا ہوں,
چھوٹا سا ایک پیالہ سمجھ لو, برتن اگر کہیں پانی کا تمہیں مل جائے تو لے کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری جنگل میں پانی ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملا. سوچا بزرگ ہے, بوڑھا ہے, پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے, چلو شہر میں نکل جاتے ہیں. شہر کی آبادی میں آئے اور وہاں پانی جب ان کو مل گیا تو پانی لے کر وہ واپس جنگل میں جاتے ہیں. بزرگ کی طرف جاتے ہیں. اس بزرگ نے دور سے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں, تیز آواز میں چیختے ہوئے اس نے کہا, موسیٰ ذرا جلدی آؤ, بہت تیز پیاس لگی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے اپنے قدم کو آگے بڑھایا, اس بزرگ کو کی طرف گئے. جیسے ہی اس کے پاس پہنچتے ہیں اس بزرگ کی روح قبض سے انسری سے پرواز ہو جاتی ہے. بزرگ انتقال کر گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر کو پکڑ کر اپنی ران کے اوپر رکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ سانسیں بند ہو چکی ہیں, دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں, پانی کا برتن ان کے ہاتھ میں ہے. آگے جو تورات کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ موسیٰ بڑا جلالی تھا, غصے میں آ گیا, اس بزرگ کے سر کو زمین پر رکھا اور پانی کا بھرا ہوا برتن اٹھا کر زمین کے اوپر پٹک دیا اور نظریں آسمان کی طرف ڈالی اور کہا کہ آئے میرے پروردگار, آئے مولا, تیرا یہ انصاف میری سمجھ میں نہیں آیا. ایک بزرگ بندہ, وہ بھی تیرا بندہ, زندگی بھر تیری عبادت میں لگا رہا, زندگی بھر تیری عبادت کرتا رہا, اور آج جب اس کو پیاس لگی تو ایک گھونٹ پانی پینے کا بھی موقع تو نے نہیں دیا, پانی پینے کی مہلت بھی تو نے نہیں دی. تورات کے الفاظ ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اوپر سے آواز آتی ہے, موسیٰ اپنی زبان کو لگام دو. موسیٰ کلیم اللہ تھا, یہ بھی الفاظ ہیں, موسیٰ کلیم اللہ تھا. اوپر سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ اپنی آواز کو, اپنی زبان کو لگام دو. غور کرو کہ میں نے اس کو کیوں مارا, اس کو میں نے موت کے گھاٹ کیوں اتارا. آئے موسیٰ, اس جنگل میں تو تم آج گئے ہو, اس سے پہلے اس کو پانی کون پلایا کرتا تھا اور کھانا کون کھلایا کرتا تھا؟ موسیٰ نے جواب دیا, اے اللہ تو. کہا پانی کون پلایا کرتا تھا؟ کہ اے اللہ تو. کہا موسیٰ اب تو ہی بتا. آج جب میرے بندے کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی, اب تک اس کو کھلاتا میں تھا, پلاتا میں تھا, جب آج اس کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو میرے بندے کو پانی کا سوال مجھ سے کرنا چاہیے تھا یا تجھ سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اللہ تجھ سے. کہا اے موسیٰ, میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے, میں نے نکال لیا ہے تاکہ آئندہ تیرے بعد آنے والی نسل کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ موسیٰ جیسا نبی اور پانی ہاتھ میں. لیکن جس کو موسیٰ پانی پلانا چاہے ضروری نہیں کہ وہ اس کو پلا ہی دے. ہائے موسیٰ, میں نے اپنے بندے کی روح کو قبض کر لیا ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ کسی نبی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو 2 گھونٹ پانی بھی پلا سکے. اگر تیرے اندر طاقت ہے تو ذرا پلا کے دکھا. تورات میں یہ واقعات جو آج بھی لکھے ہوئے ہیں کس توحید کو بتلا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو پھر بھی اجازت ہے, چلو میرے پاس قلم نہیں ہے میں نے آپ سے لے لیا, بیوی نے کھانا پکایا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں, لاؤ بیوی کھانا لاؤ, مانگ لیا. لیکن بیوی بھی ہماری محتاج ہے, ہم اس کو بھی ضرورت مند سمجھتے ہیں. آج آپ سے ہم نے قلم لے لیا, کل آپ ہم سے بھی کوئی چیز مانگ سکتے ہیں. آپ میرے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دوسرے کا ضرورت مند ایک دوسرے کو بنا دیا ہے. لیکن یہ چیزیں آج بھی اس توحید کو واضح کر رہی ہیں. ایک طرف وہ دیکھو کہ اس کے سامنے جھکو جو تمہارے بھی رام کا رام ہے, میرے سامنے مت جھکو. اور اسی لیے نمہ کا لفظ آیا, نم سے بنا نمستے. میں نے کل بتایا تھا نمستے کہنا حرام ہے. ہمارے انڈیا میں جو مسلمانوں کا ماحول ہے, غیر مسلموں سے مروب ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر نمستے جی حضور, نمستے جی صاحب, نمستے. نم کے معنی ہوتے ہیں سر جھکانا, آستمانی سامنے. نمستے, ہم آپ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. اسلام نے تو یہ تعلیم بڑے سے بڑے بزرگوں کے سامنے بھی نہیں دیے کہ ان کے سامنے بھی سر جھکایا جائے. ہم نمستے کیسے کہیں؟ نماز بھی جو لفظ آیا ہے, نماز یہ بھی سنسکرت کا لفظ ہے, عربی لفظ نہیں ہے. نم پلس از, یہ 2 شبدوں سے مل کر بنا ہے. نم پلس از,
آپ دیکھیں نم کے معنی سر جھکانا اور از کا لغوی معنی دیکھیں ڈکشنری میں نارد وشال شبد ساگر میں تو از معنی ایشور، اللہ لکھا ہوا، از میز ایشور، نم پلس از جب دونوں کو ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ نماز اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ اگر اس کو اس معنی میں لیا جاتا تو ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اور نمستے آپ کے سامنے سر جھکانا، اس لیے نمستے کہنا حرام ہے، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو نمستے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ توحید کی دعوت تھی، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اسی کی الٹی ولوم، اسی کا اپوزٹ شرک ہے، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ شرک کی نحوست اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی یہ کہہ دیا، وارننگ دے دی۔ نبی اکرم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن وارننگ کا انداز دیکھو، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، غور کرو، لام داخل ہے خبر پر اور فعل مضارع پر نون تاکید بانون ثقیلہ داخل ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کریں گے، نبی سے کہا جا رہا ہے اگر آپ شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل ضرور بضرور برباد کر دیے جائیں گے، آپ کے عمل بیکارت ہو جائیں گے۔ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک دلیل ہے اس بات کی کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جب نبی اگر شرک کریں، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، میرے بھائیو، اگر نبی شرک کرتا ہے تو نبی کے بھی عمل برباد ہو جائیں۔ ہمارے اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کا مقام ہی کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ویلو کیا ہے؟ اللہ نے نبی کو حکم دے دیا اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل برباد کر دی جائیں گے۔ یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، وہ جو دیا ہے ماں میں جو وہ چیز داخل ہے، جو کچھ بھی دیا، چاہے وہ تمہارے فیور میں ہو چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، لے لو، ہر حال میں لینا۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو کچھ بھی رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، جو رسول، یہ نہیں کہا جو میں دوں وہ لے لو۔ کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ ما آتاکم اللہ، جو اللہ دے وہ لے لو، نہیں، ما آتاکم الرسول، جو رسول دے وہ لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ بالکل من جانب اللہ ہے، اس بات کی گارنٹی اللہ نے دی۔ ما ینطق عن الہوی، میرا رسول اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ عن الہوی کہا ہے، علماء جانتے ہیں ان کہاں آتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی، میرا رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا۔ ان، حالانکہ بالہوی بھی کہا جا سکتا تھا، ما ینطق بالہوی، میرا رسول خواہش نفس سے نہیں بولتا، لیکن بے یہاں استعمال نہیں کیا، ان کہا ہے۔ چھوٹا سا طالب علم عربی کا پڑھتا ان للتجاوز، ان تجاوز کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ عربی کا ایک طالب علم نحو میں پڑھتا ہے رمیت السہم عن القوس، رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے نکالا، میں نے تیر کو کمان سے پھینکا، یہ کمان ہے، تیر اس میں لگا ہوا ہے، میں نے نکالا، جیسی تیر کو پھینکا تیر وہاں گرا، کمان ہمارے پاس ہے۔ یہاں اتنی دوری پیدا کرنے کے لیے لفظ عن آیا ہے، یعنی جدائی پیدا کرنے کے لیے لفظ عن آیا ہے۔ جس طرح تیر کمان سے نکلنے کے بعد دور گرتا ہے، اس کا کمان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی، میرے نبی اور ان کے خواہش سے بولنے کے درمیان بھی اتنی ہی دوری ہے کہ میرا نبی خواہش سے بول ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے تیر کمان سے نکلنے کے بعد تیر سے کوئی، کمان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا ہے، ایسا میرے نبی کا اپنے خواہش سے بولنے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، میرا نبی اتنی دور رہتا ہے اپنی طرف سے۔ بلکہ اللہ نے گارنٹی بھی دی ہے، کیا کہا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ قَالَ يَقُولُ مَنِ کہنا، اور تقول یتقول، کوئی چیز باب تفاعل میں چلی جائے تو بنا بنا کر کہنا۔ کہتے ہیں تکلف مت کرنا، یہ تکلف بھی تفاعل سے آیا ہے۔ کھانا کھائیے مولوی صاحب، تکلف مت کرنا، تکلف یعنی جو آپ کی اصلی حیات ہے اسی حیات پر کھائیے گا کھانا، بنا بنا کر، بناوٹی، ظاہر تھوڑا تھوڑا شرم کے، ایسے مت، اسی سے تکلف آیا ہے، تصنع جس میں بناوٹ پائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرے نبی نے کچھ باتیں میری طرف سے بنا کر کہہ دی ہوتی، یعنی میرے حکم کے بغیر اپنی طرف سے کہہ دی ہوتی، تو میں کیا کرتا؟ اللہ کہہ رہا لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے۔
اللہ کا دایاں بایاں ہاتھ نہیں ہوتا، ایک عقیدہ یاد رکھنا، اللہ کا دایاں بایاں ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، لیکن دائیں کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ پتا چل جائے لوگوں کو کہ بائیں ہاتھ کی بنسبت دائیں ہاتھ کی پکڑ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں کیا کہا؟ لاخذناہ بالیمین، ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، یعنی ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر ہم کو ایسا کرنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے اسی کے آگے کہا ہے یہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل ثم لقطعنا منه الوتین، اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی ہوتی تو ہم اس کی بھی رگے دل کاٹ ڈالتے، اس کی بھی گردن کاٹ ڈالتے، ہم اس کو بھی ذبح کر دیتے، اس نبی کی بھی رگے دل رگے جان ہم کاٹ ڈالتے۔ میرا نبی اگر دو چار باتیں اپنی طرف سے کہہ دے تو رب کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بھی گردن کاٹ ڈالتا، ان کٹھ ملاؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے پورا دین بناوٹی بنا ڈالا ہے، پورا دین بنا کے پیش کر دیا ہے۔ شب برات کا حلوہ کہاں سے آیا؟ سب اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تب آپ نے کھایا۔ نبی نے تو پیا ہوگا، دانت شہید ہوئے تو کوئی چیز پی ہوگی، دانتوں سے تو نہیں کھائی گئی ہوگی۔ تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو؟ نبی نے صرف اکیلے کھایا یا آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب نے کھایا؟ نہیں صاحب، اکیلے ہی کھایا۔ تمہاری پوری ضروریت کیوں کھاتی ہے؟ نبی نے صرف ایک بار کھایا، تم ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ چلو میں نے مان لیا تمہاری بات، نبی نے صرف ایک سال کھایا جس دن دندان مبارک شہید ہوئے، تمہاری پوری ضروریت ہر سال کیوں کھاتی ہے؟ صاحب جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا وہ زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے۔ اگر وہ کام زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے تو ہمارے نبی نے پیڑ پہ پتھر تو کئی دن مسلسل باندھے ہیں، وہ دلیل کیوں نہیں بنائی تم نے؟ مولوی کا جواب ہوتا ہے حلوہ کھانا مولوی کا کام، پتھر مارنا نبی کا کام۔ کھانے کا معاملہ آیا، مولوی نے سنت بنا لیا۔ بخاری شریف کی کتاب العتیمہ والاشربہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ، یبیت اللیالی المتتابعۃ، کئی راتیں مسلسل پائے در پہ ایسی گزر جاتی تھیں کہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے پاس ہوا وَأَهْلُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، رات کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ اور کانا فعل مضارع پر داخل ہے، کنٹینیو، ایسا نہیں کہ آج نہیں ملا کل مل گیا، کل مل گیا پرسوں نہیں ملا پھر مل گیا، نہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ، کئی راتیں، اور متتابعہ کا لفظ پے در پے، کنٹینیو، ریگولر کئی راتیں ایسی گزر جاتی تھی کہ رات کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ پوچھا پھر گزر؟ کہتی الا التمر والماء، سوائے پانی اور کھجور کے گزارا نہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس کو دلیل کیوں نہیں بنایا؟ نہیں دلیل بنائی گئی۔ جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے، کیا نبی نے کبھی کسی صحابی کے نام پر کوئی تعزیہ بنایا؟ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، کیا کبھی نے کوئی تعزیہ نکالا؟ رشتہ داری کی بنیاد پر اگر تعزیہ بنانا جائز ہے کہ امام حسین شہید ہوئے تھے، نبی کے نوازے تھے، اس لیے تو حسین کا نکال لیتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ پھر حضرت عثمان کا کیوں نہیں نکالتے؟ وہ تو نبی کا داماد تھا، ایک نہیں دو بیٹیاں اللہ کے نبی نے اس کو دی تھی۔ حضرت حمزہ کا کیوں نہیں نکالتے؟ وہ تو چچا تھا۔ اس کی لاش کو بھی جناب محمد رسول اللہ نے جب دیکھا، ناک کٹی ہوئی، کان کٹا ہوا، پیٹ پھٹا ہوا، کلیجہ باہر نکلا ہوا، کلیجے کی بوٹیاں چبی ہوئی، اس لاش کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، قیامت تک جتنے لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے وہ صرف شہید ہوں گے، تو ان تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھے گا، تو سید الشہداء ہے۔ میں پوچھتا ہوں، شہید کا ماتم کر لیتے ہو، سید الشہداء کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ بات مجھے صرف اتنی کرنی ہے کہ میرا نبی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے تو اللہ کے ہم اس کی بھی رگے دل کاٹ ڈالیں۔ جن لوگوں نے دین پیش کر کے بناوٹی باتوں کو دین میں شامل کیا، ان کٹھ ملاؤں کا کیا حال ہوگا؟ یہ شرک ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آئے نبی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔
میں نے وہ آیت پڑھی تھی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، آئے نبی اس ذات کو مت پکارو، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو مَا لَا يَنفَعُكَ، جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ پہلے اللہ کا اصول یہی ہے، پہلے وارننگ دے دی، کیئرفل کر دیا، ہوشیار، پھر کہا کسی کو مت پکارنا، پھر کیا کہا فَإِن فَعَلْتَ، دیکھیں انداز دیکھیں، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، میرے منع کرنے کے باوجود بھی اگر تم نہ مانے اور مجھے چھوڑ کر غیر کو پکارتے رہے اِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تب تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، ظالموں میں لکھے جاؤ گے۔ پر بھی جس میں یدعون کا لفظ تدعون جمع مذکر حاضر کے صیغے کے ساتھ موجود ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستی کو پکارتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور لا یخلقو نہیں کہا، لن کہا، لن یخلقو، ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور ذبابن کہا ہے، نکرہ استعمال کیا ہے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے چیلنج کتنا بڑا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع وہی ذباب ہے، اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر نے اس کا ترجمہ کیا تھا، کشمیر سے کنیا کماری تک تمہارے سارے بابا مل جائیں۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کشمیر سے کنیا کماری تک، اور میں کہہ سکتا ہوں بریلی سے بغداد تک، سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اللہ نے ایسا تماچا مارا ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا شَيْئًا، یہاں پر بھی نکرہ استعمال کیا۔ اگر مکھی ان سے تھوڑا سا کچھ لے کے چلی جائے، مکھی کتنا لے کے جائے گی؟ یہ کوئی چیز کھا رہے ہیں اس سے تھوڑا سا لے کے چلی جائے، چلو شب برات کا حلوائی لے لو، اس پر بیٹھ گئی، کتنا لے کے جائے گی مکھی؟ تھوڑا سا لے کے چلی گئی۔ اللہ کیا کہہ رہا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تھوڑی سی چیز لے کے چلی گئی، تم اس سے چھین بھی تو نہیں سکتے، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور تھپڑ مارا، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور سے مانگ رہا ہے، کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اس آیت پر بھی غور کرو، حیثیت دیکھو، کیا حیثیت، ان کو کہا جاتا ہے، ان کو، ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے مریدو اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا، فکر مت کرنا۔ کیا بات کہہ رہے ہو تم؟ صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ ان لوگوں نے الزام لگایا ہے۔ پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا، گھبرانا نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جن کے عقیدے یہ ہوں ان کو سیکھنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ کا عقیدہ، ان کو سیکھنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ کا اصول۔ آپ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ دنیا میں تیرا باپ محمد تیرے کام آ سکتا ہے لیکن آخرت میں تیرا باپ محمد تیرے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ اے میری بیٹی تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، انقذی نفسک من النار۔ ہم ان کے سامنے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں، غور کرو یہ عقیدے کتنے بھیانک و خطرناک لگتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں اگر اللہ ڈالے تو چلے جانا، مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ غور کرو، گویا کہ وہ پیر گارنٹی کارڈ دے رہا ہے کہ میں تو جنتی ہوں ہی اور میرے تھوک سے جہنم بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کا عذاب پھر عذاب نہیں رہے گا، اللہ نے جو تیار کیا ہے، اللہ کا عذاب بھی میرے تھوک کے آگے کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے، اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک یہ میسج بھی وہ دینا چاہتا ہے، ذرا تصور کیجئے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، کیا ان کے عقائد ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، والذین تدعون من دونہ،
اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ گٹھلی تو بہت بڑی چیز ہو گئی، گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، اور اللہ نے یملکون کا لفظ استعمال کیا، ما یملکون، یہ اس چھلکے کے، اس گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں، اگر تم ان کو پکارو نہیں سن سکتے یہ۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ پھر انداز دیکھیے، ولو سمعوا، اگر سن بھی لیں، پہلے تو صاف کہہ دیا سن نہیں سکتے، چلو تمہارے عقیدے کے مطابق تم نے جو گڑھ لیا ہے، اور اللہ عالم الغیب تھا، اس کو معلوم تھا کہ تم گڑھو گے، اس لیے اس نے اس انداز سے پھر ڈرایا، چلو ولو سمعوا، چلو اگر سن بھی لیا کسی طریقے سے بالفرض محال، مستجابوا لکم، تو جواب نہیں دے سکتے، سن نہیں سکتے، اور سن لیا تو جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے مانگو، ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ آؤ، ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ چادر چڑھاؤ، وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اسی لیے قرآن نے عقیدہ بتا دیا ہے، نہیں سن سکتے وہ۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی وہ نہیں سن سکتے ان لوگوں کی باتوں کو جو قبروں کے اندر دفن ہیں، لفظ قبر پیش کر دیا، قبروں میں جو دفن ہے نہیں سن سکتے۔ اور ایک جگہ اللہ نے سورہ نمل آیت نمبر 80 میں کہا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اس لفظ پر غور کیجئے گا، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اِنَّكَ لا تسمع الموتى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، ولا تسمع الصم الدعاء، اور اے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ کبھی غور کیا آپ نے، جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو مردے کے بعد بہرے کو الگ سے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوائنٹ پر نوٹ کرو، اے نبی آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، جاؤ قرآن اٹھاؤ سورہ نمل آیت نمبر 80، ترجمہ دیکھ لو، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جب کہہ دیا تھا مردوں کو نہیں سنا سکتے تو بہروں کو کیوں کہا اللہ نے کہ بہروں کو نہیں سنا سکتے؟ کیونکہ بہرے کے پاس صرف ایک طاقت نہیں ہوتی اور ساری طاقتیں ہوتی ہیں۔ اللہ صرف اس کے کان کی سماعت کو سلب کرتا ہے، بقیہ ساری طاقتیں اس کی موجود ہیں۔ وہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے، پیر سے چل سکتا ہے، زبان سے بول بھی سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ بھی سکتا ہے، ذہن سے سوچ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے۔ اس کے پاس چلنے کی طاقت ہے، اس کے پاس اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی طاقت ہے، کھانے پینے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے۔ ہم نے اس کو ساری طاقتیں دی ہیں، صرف ایک طاقت اس سے چھینی ہے، سننے کی۔ صرف سماعت کو ہم نے سلب کیا ہے۔ اے نبی جس سے ہم صرف ایک طاقت چھینتے ہیں، سماعت، اور ساری طاقتیں اس کے پاس موجود ہیں، جس سے ایک طاقت چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے، اور جس کی ساری طاقتوں کو ہم نے چھین لیا ہو اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ ایک طاقت جس کے چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے، اور جس سے ساری طاقتیں ہم نے سلب کر لی ہوں اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ اتنی موٹی سی باتیں، لیکن نہیں، ولی صاحب آپ کی ساری باتیں صحیح، لیکن ہم تو 9 9 19 کہیں گے، ہمارے باپ نے 18 بتایا ہی نہیں ہے۔ ہم تو وہی کہیں گے، بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ بے شمار واقعہ، ہمارے اٹاوا کی ایک لڑکی کی شادی کانپور میں ہو گئی، اتفاق سے وہ ان لوگوں میں چلی گئی۔ اتفاق سے نہیں ہوتا یہ معاملے، یہ جان بوجھ کر ہوتے ہیں۔ دینداری نہیں دیکھا جائے گا، جب یہ دیکھا جائے گا پراپرٹی ملے، زمین ملے، جائیداد ملے، میری لڑکی سکون سے رہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا پھر باپ کی میں اپنی لڑکی کی شادی کہاں کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا۔ بہرحال وہ چلی گئی، لیکن مطالعہ اس کا اچھا تھا، 4 سال تک بیٹی بیٹا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے گھر میں جو اس کی نند تھی
وہ بہت کہتی تھی چلو ہمارے ہاں ایک بابا ہیں ان کے پاس چلو، جو جاتا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، انشاءاللہ تمہیں بھی بیٹا بیٹی ضرور ملے، اور وہ نہیں جاتی تھی۔ ایک دن وہ غصے میں اپنے بھائی سے کہنے لگی اس کو چھوڑو، طلاق دو، جب بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہو رہا، یہ جاتی بھی نہیں ہے، چلو دوسری شادی کر لو، اس کو طلاق دے دو۔ اس نے جب طلاق کا نام سنا تو چڑھ بیٹھی اپنی نند کے اوپر اور بولی اے تجھے اپنے بابا پہ بہت بھروسہ ہے کیا؟ بولی ہاں، چل تو دیکھ، اس کے بعد اگر بیٹا بیٹی نہ ملے تو تو کہنا۔ کہا اچھا ایک بات بتا، تیرے رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو پہلے بابا کے پاس جا۔ تو کہا دیکھو بھابھی میرا مذاق مت اڑاؤ، تم جانتی ہو میرے رشتے تو آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی میری شکل اچھی نہیں ہے، میں کالی ہوں، آج کل لڑکے چاہتے ہیں کہ گوری لڑکی ملے، خوبصورت ملے۔ کہا اچھا اس لیے تیرے رشتے ختم ہو رہے ہیں؟ کہاں؟ کہا اچھا تو اپنے بابا کے پاس چل اور یہ کہہ کہ بابا میرا رنگ کالا ہے، اس کو گورا کر دو۔ اگر تیرے بابا نے تیرے کالے رنگ کو گورا کر دیا اور تیرا رشتہ طے ہو گیا تو پھر میں چلوں گی تیرے بابا کے پاس۔ یہ کیا بات رہی؟ کالا رنگ بھی کہ گورا ہو سکتا ہے بابا کے پاس جانے سے؟ کہا جب تیرا بابا تیرے رنگ کو گورا نہیں کروا سکتا تو مجھے بیٹا بیٹی کیا دلوا سکتا ہے؟ اور یہی بات پورے گھر کی اصلاح کے لیے کافی ہو گئی۔ پورا گھر اہل حدیث، پورا گھر کنورٹ ہو گیا، سمجھا دیا گیا، سمجھا دیا گیا۔ یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے، ان کو ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو، یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے، اس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ۔ صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ، اللہ سے قبول کروا دو، اللہ کو منا لو، اللہ اس کو راضی کر دو، اور ساری دعائیں اللہ ڈائریکٹ قبول کرے، صرف بیٹا بیٹی کی دعا اللہ ڈائریکٹ نہ قبول کرے، یا ٹھیکہ دے رکھا ہو۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، کیا معاملات ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح۔ اس کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک آدمی تھا، ایک لطیفہ ہے یہ، ایک آدمی تھا وہ ڈائریکٹ کبھی مانگتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ نماز اور روزہ جیسی عبادت بھی بابا اللہ تک پہنچا دو، نماز پڑھتا تھا کہتا تھا بابا میری نماز اللہ تک پہنچا دو۔ ایک دن یہ بیٹھا بیچارہ گاڑی پہ جا رہا ہے اور گاڑی پہاڑ کے اوپر چل رہی ہے، پھسل جاتی ہے، بریک فیل ہو جاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرتا ہے، لیکن ڈرائیور کو معلوم ہے کہ پہاڑ کے جڑ سے بیچ سے درخت کی جڑ نکلی ہوئی ہے، اس نے ڈھکن کھولا، کھڑکی کھولی اور کود گیا اور وہ بیچ میں آ کر پیڑ پر لٹک گیا، ایسے نیچے لٹکا ہے، اور ماروتی نیچے گری، گاڑی نیچے گری اور وہ آدمی جتنے بیٹھے تھے سب مر گئے۔ اب یہ اوپر دیکھتا ہے تو 2 کلومیٹر اونچا پہاڑ، نیچے دیکھتا ہے تو 2-3 کلومیٹر گہری کھائی، پیڑ پکڑا ہوا درخت۔ آج اس کو نہ اجمیر والا یاد آ رہا ہے نہ کچھوچا والا۔ آج وہ ڈائریکٹ اس پوزیشن پہ کہتا اللہ اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ نے کہا فرشتوں ادھر آؤ تو ذرا دیکھو تو صحیح اس سڑے ہوئے منہ سے کیا آواز نکل رہی ہے۔ آج تک ڈائریکٹ اس نے میرا نام نہیں لیا اور آج ڈائریکٹ کہہ رہا اللہ مجھے بچا لو۔ فرشتوں نے کہا اللہ مجھے تو دال میں کالا نظر آتا ہے۔ اللہ نے کہا کالا کیسے کالا؟ دیکھ رہے ہو ڈائریکٹ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اس کا امتحان لے کے دیکھ، مجھے نہیں بھروسہ ہے کہ یہ تیرے اوپر۔ اللہ نے کہا اچھا میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے بندے تیرے اوپر مصیبت آئی، میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہوں، میری ایک شرط پوری کر دے۔ کہا اللہ کیا تیری شرط؟ جلدی بتا میں پوری کر دوں، تو مجھے بچا لے بس۔ تیری 20 شرطیں بھی میں پوری کر دوں گا۔ اللہ نے کہا ایک پوری کر، 20 شرطیں پوری کرنے میں نانی مر جائیں گی، پھر ایک شرط پوری کر۔ کہا اللہ جلدی بتا کیا ہے تیری شرط؟ میں پوری کرتا ہوں، تو مجھے بچا لے۔ اللہ نے کہا میری شرط یہ ہے بندے تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے۔ اللہ نے کہا میرے بندے میری شرط یہ ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے، اوپر پکڑا ہوا نیچے۔ کہا اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن شرط بڑی ہارڈ ہے، بڑی تگڑی شرط ہے۔ پہلے تو بتا اگر میں چھوڑ دوں نیچے گروں گا تو بچائے گا کیسے؟ فرشتوں نے کہا دیکھ اے اللہ میں نے کہا تھا آج بھی تیرے بندے کو تیرے اوپر یقین نہیں ہے، آج بھی میں نے کہا تھا نا دال میں کالا۔
اللہ کہتا ہے چھوڑنا تیرا کام، بچانا میرا کام. نہ پہلے تو بتا کہ بچائے گا کیسے. 3-4 دن ہوئے آٹومیٹک، آئرن کی کمی، کیلشیم کی کمی، پیاس کی شدت، کمزوری پڑی، نیچے گرا، مر گیا. اب کیا کہوں، رام رام ستیہ ہو گیا، مر گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصیبت کے موقع پر اللہ ہی یاد آتا ہے، لیکن یہ دل کی آواز ہے کہ اس کو اللہ نکلتا ہے. لیکن جو لوگ اتنے بے شرم پڑ جائیں غیر اللہ کے پاس جا جا کر، ان کو اللہ کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہوتا، اور وہ اللہ سے بھی سودے بازی کرنے لگتے ہیں کہ پہلے تو بتا کہ مجھے بچائے گا کیسے. ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ اس وہم و گمان سے بھی پاک ہے کہ اس کے بارے میں لفظ کیسا لگایا جائے. لفظ کیسا لگانا بھی شرک ہے کہ وہ کیسے بچائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. سوال مت کیجئے گا کیا وہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے. سوال مت کیجئے گا کیا وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. اس قسم کے سوالات خوارج نے جو جوابات دیے ہیں، کہیں ڈر لگتا ہے لوگ بہک نہ جائیں، پھسل نہ جائیں. میرے بھائیوں، اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ اللہ قادر کا مطلب قوی